ان کی شکلیں ہیں۔ اچھا، اب ہم حمزہ کی شکلیں پڑھیں گے کہ حمزہ لفظ کے ساتھ کیسے ملا ہوا آتا ہے۔ تو اس طرح اس کو سمجھنا ہے کہ حمزہ جو ہوتا ہے لفظ کے ساتھ اس طرح ملا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ الف ہے، اس کے اوپر حمزہ آتا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ بشکل الف۔ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ بشکل الف۔ تو اگلا لفظ ہے واو، تو اس کے اوپر حمزہ آتا ہے، اور تیسرا لفظ ہے یا، اس کے اوپر بھی حمزہ آتا ہے۔ تو اسی طرح ان تین حروف کے اوپر جب حمزہ آئے گا، وہ الف، واو اور یا کے اوپر، تو اس کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے کہ حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو اور حمزہ بشکل یا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی حروف اس طرح ہوں گے تو ان کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے گی وہ صرف حمزہ کی ہوگی، اور نیچے والے جو لفظ ہیں وہ بشکل کس کے ہیں؟ حمزہ کے ہیں، یعنی کہ ہم نے ان کو صرف حمزہ ہی کنسیڈر کرنا ہے، حمزہ پڑھنا ہے۔ تو یہ الف، وہ اور یا نہیں ہوں گے اس وقت جب ان کے اوپر حمزہ آئے گا اس وقت۔ تو اس کو ہم نے مکمل سمجھ لیا ہے۔ تو آگے ہمارے پاس لفظ ہے ف، قاف اور واو۔ فا ہم نے پڑھا تھا، فا کا سرا ایسے مڑا ہوا اور ایسے مکمل لفظ، اور قاف کا بھی سرا ایسے ہی ہوتا ہے اور قاف مکمل لفظ۔ آگے لفظ ہے واو، واو بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ فا اور قاف جو ہیں لفظ کے ساتھ ملے ہوئے آتے ہیں، اور ان کا سرا ہوتا ہے جو شروع میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ سرا، یہ فا اور قاف کا سرا ہے، جبکہ واو کا جو سرا ہے وہ واو سرا نہیں ہوتا، اور واو یہ مکمل لفظ ہوتا ہے، اور لفظ کے ساتھ ملا ہوا جب آتا ہے آخر میں اور لفظ کے ساتھ مکمل شکل میں آتا ہے، واو کا سرا نہیں ہوتا۔ کیسے لفظ پڑھیں گے؟ قاف واو، پہلے قاف کا سرا بنائیں گے، یہ قاف کا سرا بن گیا، آگے لفظ ہے واو، آگے واو بنائیں گے، تو یہ قاف واو۔ اسی طرح فا کا بھی ساتھ سرا پڑھیں گے، تو ایک نقطہ لگایا تو فا بن گیا، لفظ ہے فا واو۔ اچھا، آگے لفظ اسی طرح ہے فا قاف لام۔ تو ایک شکل یہ ہوتی ہے فا قاف پھر لام۔ جب فا اور قاف دونوں کٹھے آتے ہیں الفاظ، تو ان کی پہچان ان کے سرے اور ان کے نقطوں سے ہوتی ہے، کیونکہ سرے تو ایک جیسے ہوتے ہیں، نقطے فا کا ایک ہوتا ہے اور قاف کے دو نقطے ہوتے ہیں، تو ان کے نقطوں سے پہچان کریں گے۔ جیسے یہ ایک اور لفظ ہے قاف لام، اب دیکھیں ان دونوں میں سے سرے ان کے ایک جیسے ہیں، یہاں پر ایک نقطہ لگایا تو فا بن گیا، اور یہاں پر دو نقطے لگایا تو قاف بن گیا، اور یہاں پر دو نقطے تھے قاف تھا اور یہاں ایک نقطہ لگا دیا تو فا بن گیا۔ تو کیا لفظ بن گیا؟ قاف فا لام۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ فا ہے، فا کے ساتھ اگر اس سے پہلے اور لفظ ملائیں گے تو لفظ ہے یا فا، تو یا کا سرا اور آخر میں فا مکمل، تو کیا لفظ بن گیا؟ یا فا۔ آگے ہے میم کی جو اشکال ہیں، پہلے بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ایک شکل اس طرح ہے میم، دوسری شکل اس طرح ہے میم، اور ایک شکل اس طرح ہوتی ہے لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہا کا سرا اور ایسے حامیم، اور اس طرح کے لفظ جو لفظ کے ساتھ ملا ہوا آتا ہے یہ کیا ہے؟ لام کا سرا، اور اس کے ساتھ اس طرح کا میم ملائیں گے تو لفظ کیا بن جائے گا؟ لام میم۔ اور لفظ ہے تامیم، تا کا سرا
آخر میں اس طرح کا میم بنائیں گے ایسے تامیم. اور آج کی ہماری اس تختی کا جو آخری الفاظ ہے وہ ہے تامیم تا. کیسے؟ یہ تا کا سرا اور یہ میم اور آخر میں یہ میم کا سرا آخر میں تا مکمل. تو لفظ کیا بن گیا؟ تامیم تا. جیسے یہ ہم نے یہاں میم لکھا تھا اسی طرح الفاظ کے درمیان میں یہ میم آ گیا تو لفظ کیا بن گیا؟ تامیم تا. تو آج کی ہماری یہ الفاظ جو ہم پڑھ رہے تھے حروف مرکبات یہ مکمل ہوئے. تو اگلے پارٹ میں ہم انشاءاللہ ان جو ہم نے تمام الفاظ پڑھے ہیں ان کی مشق کریں گے، پڑھ کر مشق کریں گے، اور امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے. تو اس کے بارے میں نے جس طرح پڑھایا اس طرح آپ نے سیکھا، آپ نے دیکھا. ضرور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کامنٹ سیکشن میں مجھے اس سے آگاہ کریں کہ یہ طریقہ آپ کو اچھا لگا اور آپ کو کتنا آپ کو اس طریقے میں پڑھنے میں مزہ بھی آیا اور سمجھ بھی آئی، اور یقیناً امید کرتا ہوں ایسا آیا ہوگا. تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. تو اگلے پارٹ میں ہم انشاءاللہ جو یہ مشق ہم نے پڑھی ہے اس کی پڑھ کر مشق کریں گے انشاءاللہ. اب تک کے لیے اللہ حافظ.